الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا. آج پہلا روزہ ہے اور رمضان میں سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ وار بیانات کی ترتیب انشاءاللہ ہر جمعرات کو 4 بجے یہ بیان کی ترتیب انشاءاللہ شروع ہوا کرے گی. پچھلے اتوار جو ہم نے سلسلہ نمبر 17 تھا وہ مکمل کیا. آج سلسلہ نمبر 18 یہ بیان کیا جائے گا. پچھلے سلسلے کے ساتھ بات کو جوڑتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے تو صحابہ بہت زیادہ خوش ہو گئے. اس قدر خوشی کا عالم نہیں تھا کہ جبرائیل آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ تو زمین پہ صحابہ کی بات کر رہے ہیں، آسمان پر فرشتوں کے جھمگڑ سارے کے سارے فرشتے وہ خوشیاں منا رہے ہیں اور اس بات پر خوش ہیں کہ آج عمر جیسے جو ہے اسلام قبول کر لیا. تو اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر اسلام کی تبلیغ فرماتے تھے، یعنی کہ سری طور پر، اور اب جہری طور پر عبادت کی گئی. جب عمر نے کہا کچھ دیر بعد ہی کہ یا رسول اللہ ہمارا دین چونکہ حق ہے تو ہمیں تو کھل کر پھر حرم اور کعبۃ اللہ کے اندر کھل کر عبادت کرنی چاہیے. لہذا حضرت عمر الٹے جانب سیدھی طرف، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں 40 صحابہ اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تیار اور نکلے اور تکبیر کہہ رہے ہیں وقفے وقفے سے. کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ مکے کی وادی، پہاڑ، یہ بھی گویا آواز ٹکراتی ہے نا پہاڑوں سے، تو یہ صدائیں اور فدائیں جو ہے وہ ٹکرا ٹکرا کے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پہاڑ بھی ساتھ میں تکبیر کہہ رہے ہیں، تھوڑے تھوڑے وقفے سے تکبیر کہہ رہے ہیں. اب رؤسائے قریش، کفار، سرداران مکہ یہ حیران پریشان دوڑے لگیں، نکلے گھروں سے اور اسی شش و پنج میں ہیں. آدھا تو ان کا دماغ اسی میں خراب ہو گیا کہ عمر یہ کب اسلام لے آیا، اس نے کب اسلام قبول کر لیا. تو ان کو تو یہی حیرانی اور پریشانی لگی ہوئی تھی، اسی عالم میں تھے کہ یہ دوسری بات پہ کیا غور کرتے.
کہ مسلمان دیکھو کھل کر یہ منظر ہمیں دیکھنا پڑ گیا، کیسے ہو گیا یہ سب۔ اب انہیں یقین نہ آئے۔ اب یہ آوازیں آج مکہ میں کعبۃ اللہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں سے دیکھیں ایسی گونج گجوائی، ایسے یہ آوازیں لگ گئیں، صدائیں، ساتھ میں عمر جیسے کی آواز بھی گونج رہی ہے۔ کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ایسی کڑک اور تیز آواز تھی، تاریخ میں مورخین نے لکھا ہے کہ عورتوں کے حمل گر جاتے تھے جب یہ غصے میں للکارتے تھے نا، اور چیخ لگاتے تھے، چلاتے تھے جب، تو مورخین نے لکھا، حدیث میں نہیں آیا کہیں، لیکن لکھتے ہیں کہ عورتوں کے حمل تک گرے ہیں، ایسے اللہ نے ان کو زور اور دبدبہ دیا تھا، اور وہ وقت تو ان کا جوانی کا تھا، تو غصے کے اندر جو ہے نا آ کر جب یہ دھاڑتے تھے، بس ان کے سامنے پھر جو ہے نا کوئی ٹک نہیں سکتا تھا، ایسے عمر تھے۔ اب یہ منظر قریشیوں نے دیکھا، سرداروں نے دیکھا، رؤسائے مکہ کعبۃ اللہ دیکھ رہے ہیں، حیران ہیں، شش و پنج میں پڑے میں۔ پہلے کیا تھا کہ پہلے یہ صدا لگانے والے بلال ہوتے تھے، خباب ہوا کرتے تھے، بی بی صفیہ تھیں، ایسے کمزور فقیر فقراء ضعفاء میں سے تھے، اور ان کو ان کا مارنا پیٹنا بڑا آسان تھا، اکثر ان میں جو ہے وہ غلام ہوا کرتے تھے، تو ہر اس کے ایک آقا کو ذمہ داری لگا دی گئی تھی، ہر ایک نے اپنے اپنے ذمہ لیا تھا، کہ بلال کو کہتے تھے کہ میں سیدھا کروں گا، فلانے کو میں سیدھا کر دوں گا، نعوذ باللہ، اور ایسے مارتے تھے، سخت تعذیب کیا کرتے تھے۔ لیکن اب جب عمر ان کے ٹکر کا سامنے آ گئے تو اب حیران ہیں، اور حضرت عمر نے پھر اعلان کیا وہاں کہ بھائی دیکھ لو، سن لو، میں گواہی دے رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں اس بات کی آج گواہی دے رہا ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا۔ آج تم نے اگر اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے تو آ جاؤ عمر کے مقابلے پر، اور اگر اپنی بیویوں کو بیوہ جو کرانا چاہتا ہے تو میرے مقابلے پر آ جائے۔ اب سب حیران تھے کہ اب تک تو کمزور اور نہتے مسلمانوں پر ہم زور چلاتے رہے، لیکن اب کیا بنے گا؟ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو کمزور لوگوں میں تھے نا، ضعفاء میں تھے، اب عمر جیسے آ گئے، بڑے سخت ان کی ٹکر گئے، اب ان کو تو کچھ سوجے ہی نہ۔ ابھی کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عمر میں سے ایک کو مانگا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جو ہے وہ عطا فرمائے، تو لوگ کہتے تھے کہ عمر آپ نے تو گویا اسلام کو چمکا دیا، لیکن حضرت عمر کیا فرماتے تھے کہ نہیں بھائی، اسلام کو عمر نہیں چمکایا، بلکہ اسلام نے عمر کو چمکا دیا۔ عمر ایسے طاقتور اور جنگجو، لڑاکا، سخت مزاج، سخت جان، سخت جسم، اور جب یہ کفار کی طرف تھے تب بھی ان کے اندر جو ہے نا یہ ایک ہلچل مچی ہوئی تھی کہ یہ مکہ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ اب جب یہ بات ابو جہل کو پتہ چل گئی، اس نے دار الندوہ کے اندر میٹنگ بلا لی، آ جاؤ بھائی سارے مل بیٹھو، بڑا مسئلہ ہو گیا یہ تو، اب تو عمر بھی مسلمان ہو گیا، تو اب کہا کہ ایک نئی تجویز ہے میرے دماغ میں، کیونکہ یہ تو اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے مخالف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے نا اس کا دماغ چلتا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہمیں اب بالکل یقین ہے کہ یہ جو تجویز میرے دماغ میں چل رہی ہے نا، جو اب ہم ان کے سامنے رکھیں گے تو وہ ضرور مان جائیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا میٹنگ پوری کرنے کے بعد، اور کہا کہ بھائی ہمارے ذہن میں ایک نئی تجویز ہے، اور ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ یہ مسئلہ آج انشاءاللہ ضرور ختم ہو جائے گا، تو ہم آپ کے سامنے وہ رکھ دیتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے یہ بات آپ کے سامنے نہیں رکھی،
تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اچھا چلو ٹھیک ہے، جو تم نے بات کرنی ہے کرو، کیا تمہارے ذہن میں اب نئی تجویز آ گئی؟ تو کہا کہ بھائی آج ہم اور آپ مل جل کر نہ صلح کر لیتے ہیں، اس مسئلے کو ادھر ختم کریں۔ ایک دن ایسا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور ایک دن آپ ہمارے بتوں کی عبادت کر لیں، پوجا کر لیں۔ یہ ایک نئی صلح کا راستہ ہے، مفاہمت کا راستہ، جیسے آج لوگ یہ راستے بھی پیش کرتے ہیں۔ ابھی آج کل بھی ایک یہ بات چل رہی ہے کہ ایک ہمارے بڑے بزرگ اللہ والے عالم، ان کے سامنے اس وقت پاکستان کے بڑے اثر رسوخ رکھنے والے لوگ، اور انہوں نے چونکہ ٹھان لی تھی کچھ عرصہ قبل کی بات ہے کہ بھائی ہم نے مدارس کو مساجد کو بند کرنا ہے، کچھ بھی ہو جائے جی اب کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا، تو حضرت بیٹھے، سمجھایا طریقے سے، انسان کو جیسے سمجھایا جاتا ہے نا، جیسے گدھے کو سمجھایا جاتا ہے ویسے نہیں، انسان کو جیسے سمجھاتا۔ جب مکمل بات سمجھا دی اور انہوں نے کہا ہماری تو سمجھ میں نہیں آئی، تو پھر حضرت نے ایک ہی جملہ 3 دفعہ دہرایا کہ یہ ایسا شخص ہے جو غبی ہے، اشارہ کر کے کہا اس کی طرف۔ کہتے ہیں اس سے جو اگلا بندہ بیٹھا تھا اس نے آ کے ہاتھ جوڑ لیے کہ حضرت آپ یہ ہمیں ایسے بد دعا نہ کریں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ اس کو اب اللہ پکڑے گا، اور اس کو ہم گلی کوچوں کے اندر جو ہے نا اب سمجھائیں گے کہ یہ مدارس اور مساجد کیا ہیں، یہ اللہ اب سمجھائے گا اس کو۔ اور واقعی اللہ نے سمجھا دیا اور دنیا نے دیکھ لیا۔ تو حضرت فرمانے لگے میں 40 سال سے زیادہ ہو گیا حدیث کا درس دیتے ہوئے، قرآن کا ہر علم اور فنون کا میں نے درس دیا ہے، اور غبی سے غبی طالب علم کو 2 منٹ میں نے بات سمجھائی ہے الحمدللہ۔ اللہ نے مجھے ایسی فطرت دی ہے، ایسی سمجھداری دی ہے، اللہ نے ایسی طاقت عطا فرمائی، اور یہ اتنا سمجھدار انسان، اس کو میں سمجھا رہا ہوں اور یہ سمجھ نہیں رہا بات۔ اس سے زیادہ اچھے آسان انداز میں کوئی نہیں اسے دنیا کا انسان سمجھا سکتا، لیکن پھر بھی یہ نہیں سمجھنا چاہ رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک دن آپ ہمارے خدا کی عبادت کر لیں، ایک دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا کہہ رہے ہو، یہ کیا بات کر رہے ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا اچھا پھر چلیں ایسا کرتے ہیں کہ ایک دن آپ ہمارے خدا کی تعظیم کر لیں، اور 8 دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیں گے، یعنی کہ پورے ہفتے سے بھی زیادہ ہم آپ کے رب کی خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ ایک دن تو تعظیم کریں، کچھ تو مانیں، ہمارے بھی بتوں کو تھوڑی تو حیثیت دیں، کچھ تو عزت دیں مولانا ہمیں بھی، ہم بھی تو آپ کو کتنی عزت دیتے ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیکھیں، اس وقت کے جو سب سے طاقتور لوگ تھے نا، وہ یہ بات رکھتے ہیں 8 دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں، ایک دن تو آپ تعظیم تو کریں نا کم از کم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا دماغ جو ہے نا بس اللہ ہی حافظ ہے اس کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں قبول فرمایا، پھر کہا اچھا اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ وہ تو سارا طے کر کے آئے ہوئے تھے نا مسئلہ، کہ چلیں ایک دن آپ تعظیم کریں اور ہم پورا مہینہ آپ کے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ اب بولیں، یعنی کہ سال میں ہم 12 مہینے آپ کے رب کی عبادت کریں گے، آپ نے بس 12 دفعہ ہمارے خداؤں کی بتوں کی تعظیم کرنی ہے، بس ان کی اچھائی بڑائی بیان کر دیں، بس اس میں کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی قبول نہیں فرمایا، تو کہنے لگے اچھا چلیں اب یہ ہے کہ ایک دن آپ تعظیم کریں، ہم پورا 1 سال آپ کے رب کی عبادت کریں گے۔ سارے حربے نا انہوں نے کوشش کی کہ کسی بات پر تو حضور آ جائیں نا، بس اب تو یہ جھگڑا ختم کریں، ہم ایک دفعہ آپ کی عبادت رب کی اس پورے سال، ہم پورا سال عبادت کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدبختو کیا بات کر رہے ہو، ایک دفعہ ایک دن 1 گھڑی بھی غیر اللہ کی پوجا نہیں کر سکتا میں، 1 گھڑی بھی میں پوجا نہیں کر سکتا۔
تو بندہ تو کافر ہو جائے گا اگر غیر اللہ کی پوجا کی. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. جیسے آج کل ہے نا کہ جی ان کو کہیے کہ جی کل جو ہے نا آپ نماز پڑھیں پھر دیکھیں بارش ہو جائے گی، تو کہتے ہیں ہاں بھائی اچھا جی اب کل جو ہے نا بھائی فلانی فلم لگ رہی ہے اور وہ ابھی نئی فلم آئی ہے تو ہاں جی چلیں بس فلم بھی دیکھتے ہیں. تو کیا ہے جی، یعنی کہ مسجد بھی چلتے ہیں اور سینما گھر بھی چلتے ہیں، پھر مسجد بھی چلتے ہیں جی پھر سینما گھر بھی چلتے ہیں. تو سب کو راضی کرنا ہے، شیطان سے بھی تعلق قائم رہے اور رحمان سے بھی تعلق قائم رہے. اب یہ دونوں جگہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آدھے مسلمان بن جائیں آدھے کافر ہو جائیں، آدھے مومن آدھے منافق، یہ نہیں ہو سکتا. آدھا سچ آدھا جھوٹ یہ مسلمان کے لیے نہیں. کبھی کبھی رام رام اور کبھی کبھی توبہ توبہ، تو یہ مسلمان کا طریقہ ہی نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالمو یہ تم کیا بات کرتے ہو، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں. اللہ نے آیات نازل فرمائیں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. دیکھیں کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو کھل کر اعلان فرما دیجئے کہ ہرگز عبادت نہیں کر سکتا میں جس کی تم پوجا کرتے ہو، اور تم کیسے میرے خدا کی عبادت کر سکتے ہو جبکہ تم تو غیر خداؤں کی، غیر اللہ کی، بتوں کی پوجا بھی کرتے ہو. تو پھر میرے خدا کو کیسے تم عبادت کر سکتے ہو؟ خود تو سوچو ذرا یہ کیا بات ہوئی کہ قبر پر بھی سجدہ کیا جائے اور خدا کے گھر پر بھی سجدہ کیا جائے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ دوغلا اسلام اللہ کو ہرگز قبول نہیں کہ یا اللہ تو بھی مدد فرما، اور اے دستگیر پاک یا اے معین الدین چشتی، معین الدین اجمیری اور فلا. تو فرما دیا قرآن نے واضح کہ لکم دینکم ولی دین، کہ پھر تمہیں تمہارا دین مبارک ہو اور ہمیں ہمارا دین مبارک ہو. تو تم شرک کو نہیں چھوڑ سکتے بالکل، تو پھر میں بھی حق کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تو حق پر ڈٹا ہوا اور جمع ہوا انسان اور نبی خصوصاً، وہ پھر کیسے حق سے روگردانی کر سکتا ہے؟ اب کافر اس سے ناکام ہوئے کہ ہم تو اتنا راستہ نکالا تھا یہ بھی نہ چلا. جیسے آج کل بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ جی بہرحال آپ لوگ اتنے سخت مولوی ہیں، اتنا سخت بھی آپ کو نہیں بننا چاہیے. ہم بھی تو دیکھیں نا آپ کی تقریریں سننے آ جاتے ہیں، آپ کی بات سننے مسجد میں وقت کتنا قیمتی ہے، اس میں سے وقت نکال کے ہم آ جاتے ہیں. تو آپ بھی تو کبھی ہمارے ساتھ چلا کریں نا، کبھی ڈانس پارٹی ہے یا فلانی قوالی نائٹ ہے یا وہ سینما گھر میں فلم لگی ہے یا فلانا کوئی جو ہے بے حیائی کا کام ہے، تو اس میں آپ بھی تو کبھی تھوڑا شرکت کر لیا کریں نا. ہر وقت کا کیا یہ روزہ اور نماز اور زکوٰۃ اور داڑھی اور دین کی بات اور فلانا اور ڈھمکانا؟ ہم بھی تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، آخر ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا تو بس کافی ہے نا، ہمیں سمجھ آ گئی بات. بار بار آپ کیوں کہتے ہیں ایسا کہ جب دیکھو ہر تھوڑے وقفے کے بعد آپ چند دنوں بعد پھر داڑھی کی بات کرتے ہیں، پھر ٹخنوں کو ننگا رکھنے کی بات کرتے ہیں، پھر سر ڈھکنے کی بات کرتے ہیں، پھر نمازوں کی بات کرتے ہیں، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات کرتے ہیں؟ تو ایسا کیوں کرتے ہیں؟ بار بار آپ باتیں کرتے رہتے ہیں. یہی بعینہ کافر بالکل اسی طریقے سے اس وقت کہتے تھے. تو بس ہمارا دین قبول کرنے کو ہر وقت دل نہیں چاہتا، کبھی کبھی تو ہمیں اپنی مرضی بھی کرنے دیا کریں. یہ اس وقت کا کافر بھی ایسے ہی کہتا تھا. تو یہی کافر کہتے تھے کہ ودو لو تدہنو فیدہنون، کہ اللہ نے فرمایا کافر تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ نرم ہو جائیں تاکہ وہ بھی نرم ہو جائیں. اور تدہنو کہتے ہیں تیل لگانے کو، یعنی کہ جب آپ رسی پر تیل لگا دیں
اور اس کو کسی سوراخ سے نکالنا چاہے نا تو بڑی آسانی سے تیزی سے نکل جاتی ہے۔ تو دین میں، عقیدے میں کوئی لچک نہیں ہے، ہم دین میں کوئی بھی لچک اپنی طرف سے پیدا نہیں کر سکتے۔ دنیاوی معاملات میں، اخلاق میں تو لچک ہو سکتی ہے، عقیدہ اس کے اندر ہرگز لچک نہیں کی جا سکتی۔ جب اس بات میں بھی کفار ٹھکرا دیے گئے تو اب ابو جہل بدبخت نے ایک بات سوچی، کہا کہ اگر ابو جہل نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خداؤں کو لات و عزیٰ منات کو برا کہتے ہیں، میں آپ کو روک رہا ہوں، اب اگر آپ نے ان کو برا کہا تو میں بھی آپ کے خدا کو برا کہوں گا، یعنی کہ میں بھی آپ کے خدا کو نعوذ باللہ گالی دوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو جہل، ہمیں تو خدا نے منع کیا ہے کسی کے بھی مذہب کے خدا کو گالی دینے سے، ہم تو ہرگز نہیں دیتے، ہم تو منع کرتے ہیں، الٹا ہمارے اسلام میں اس کی اجازت ہی نہیں ہے گالی دی جائے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہے جن بتوں کو تم اپنے ہاتھوں سے بنا کے اور تم یہ بات کرتے ہو کہ ہم اس کو گالی دیتے ہیں، تم ہمارے اس منع کرنے کو گالی سمجھتے ہو، یہ الگ بات ہے۔ تو یہ تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت تصویریں، تمثیلات ہیں، بس ہم نے تو خود یہ گڑھے، دیکھا جائے تم نے خود گڑھ لیے، خود تم نے بنا لیے، اس کا کوئی اللہ خدا نے حکم تھوڑی دیا تمہیں، نہ تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل موجود ہے۔ تو اس نے کہا کہ کچھ بھی ہو، میں اس بات کو آئندہ قبول نہیں کروں گا اگر آپ نے ہمارے خداؤں کی نفی کی۔ تو یہ بات اب آ گئی تقابل کے اوپر کہ وہ مقابلہ کرنے لگ گیا۔ اللہ پاک کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، اپنے دین پر جمے ہوئے جو مسلمان اس وقت صحابہ تھے، تو کفار ان کے مقابلے پر نت نئے منصوبے سوچ رہے تھے، ایک سے ایک چالے جو ہے نا کہ کس طرح مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹایا جائے، کس طرح ان کو جو ہے نا اس دین سے دور کر دیا جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو اس بات کا حکم تھا کہ اگر یہ سختی کرتے ہیں تو فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، تو اے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اے اصحاب، اے مسلمانوں، آپ کو کیا کرنا ہے؟ صبر کرتے جانا ہے۔ اب ان کا تشدد، ظلم حد سے بڑھ گیا۔ دیکھا جائے تو اب ایک شخص تھا محمد عقبہ بن معید، اس نے سوچا کہ اس میں کوئی حل نکال دیا جائے۔ ظاہر ہے جب کفار بھی دیکھتے تھے کہ اس قدر مسلمانوں پر سختیاں، ان کو تکلیفوں پہ تکلیفیں دیے جانا، تو ان میں بھی بعض کفار کا دل پس جاتا تھا، نرم ہو جاتا تھا۔ تو اس نے کہا میں کوئی راستہ نکالتا ہوں۔ اس کے دل میں بھی رحم آیا، تو اس نے ایک دعوت رکھی اور اس میں کفار رؤسا قریش کو دعوت میں بلایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی، آپ کو بھی بلایا۔ حالانکہ یہ کافر ہے، مشرک ہے پکا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول فرمائی اور آپ آ گئے دعوت میں، اور آپ چپ کر کے بیٹھ گئے۔ تو عقبہ بن معید نے کہا کہ آقا، میں نے تو آپ کو دعوت دی ہے، سب کو دعوت دی ہے، سب دیکھیں کھانے پر ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، آپ بھی تو آگے آئیں، کھانا کھائیں نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ عقبہ، میں تمہاری دعوت میں کھانا کھانے نہیں آیا، تم نے دعوت دی، میں نے دعوت قبول کی، تمہاری مہمانی میں نے قبول کی، لیکن میں کھانا نہیں کھانے آیا ہوں۔ اب عربوں کے ہاں یہ بہت بڑی تذلیل کی بات ہوا کرتی تھی، برائی کی بات، کہ کوئی ان کے گھر مہمان آئے اور ان کے ہاں کھانا نہ کھائے، بغیر کھانا کھائے چلا جائے واپس، تو یہ ان کی روایات کے بڑا خلاف تھا۔ اب جبکہ ہمارے ہاں دیکھا جائے تو اس کا الٹ ہے، کہتے ہیں اچھا ہوا کھانا ہی نہیں کھایا، ایسے ہی چلے گئے۔ وہ بھی جاتے ہوئے چائے کا پوچھ لیتے ہیں بس کہ آپ کو چائے تو نہیں پینی تھی۔ تو یہ اب عربوں میں نا یہ بہت بڑا عیب تھا کہ مہمان کھانا نہ کھائے تو کھانا کھلائے بغیر بھیجتے ہی نہیں تھے۔ تبھی جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ پڑھیں نا،
کہ جب ان کے مہمان آئے تو فوراً مہمانوں کے آتے ہی کچھ پوچھا نہیں، بس سلام دعا کرتے ہی فوراً گئے بچڑا ذبح کر دیا، اس کو ذبح کر کے کھال اتاری، اس کی بوٹیاں بنائیں اور کھانا پکا کے نا لا کے پیش کر دیا۔ اور اب دیکھ رہے ہیں کہ وہ کھانا ہی نہیں کھا رہے، آگے ہی نہیں بڑھ رہے، ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے، تو یہ ڈرے پھر، کیونکہ کھانا جو دشمن ہوتا تھا وہ نہیں کھاتا تھا، دوست جو ہوتا تھا کھاتا تھا۔ تو کہا انہوں نے کہ آپ ڈرے نہیں، بلکہ ہم تو فرشتے ہیں۔ تو یہ کھانا نہ کھانا اہانت سمجھی جاتی تھی عربوں کے ہاں، کہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے۔ اب عقبہ نے بہت کوشش کر لی، بڑا اصرار کیا، یا رسول اللہ کسی طرح کھا لیں، نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا۔ اب اس نے کہا اس کا کوئی حل ہے تو آپ خود بتا دیں، تو فرمایا ہاں بالکل ایک حل ہے کہ اگر حتی تسلم، اگر عقبہ تو کلمہ پڑھ لینا تو میں کھانا کھا لوں گا۔ تو یہ ہے دعوت، کیسے موقع پہ جو ہے نا چوٹ لگائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشرک کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تو اب اس نے دیکھا کہ میری تو ناک کٹ جائے گی اگر یہ کھانا کھائے بغیر چلے گئے، تو انہوں نے نا کلمہ پڑھ لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا کر تشریف لے گئے۔ اب قریش کے لوگوں نے اس کو نا تانے دینا شروع کرے، کہا کہ تو نے یہ کیا کرا، ان کی اتنی سی بات کہنے پہ تو نے کلمہ پڑھ لیا، اپنے دین سے تو منحرف ہو گیا، پھر گیا۔ کہا کہ بھئی تم نے دیکھا نہیں میری عزت کی بات تھی، تو اب میں اسلام لا چکا ہوں لہذا اب دور ہو جاؤ۔ کہا کہ نہیں۔ ابی بن خلف یہ ملعون مشرک تھا، اس نے کہا سب سے کہ بھئی تم بحث نہیں کرو، میں اس کو دیکھتا ہوں۔ اب کہتے ہیں اس کے اتنا پیچھے لگ گیا، اتنا ان کو مجبور کیا نا اس شخص نے، منافق کافر مشرک نے، کہ پھر یہ مجبور ہو گئے۔ اب کہنے لگے بھئی ٹھیک ہے، تم نے اتنی مجھے غیرت دلائی، اتنا میرے اس قدر پیچھے لگ گئے، تو میں دین محمد کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، بس تم ایسا نہ کرو کہ پوری برادری میری مخالفت کرو، مجھ سے ناراض ہو جاؤ۔ اب اس بدبخت نے کہا کہ نہیں ایسے تھوڑی ہوگا، بلکہ ہم تب مانیں گے جب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کہو کہ میں نے اسلام چھوڑ دیا، اور ان کی طرف نعوذ باللہ تھوکو بھی۔ یہ اس بدبخت نے اس کو کہا کہ جب تک تم ان کے سامنے نعوذ باللہ یہ عمل نہیں کرو گے ہم نہیں مانیں گے تمہاری بات۔ اب عقبہ بن معید نے یہ حرکت کرنے کا دماغ میں سوچ بھی لیا، لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کیا، اس بدبخت نے ایسے آ کر اظہار کر دیا کہ میں اسلام سے منحرف ہوتا ہوں، میں مرتد ہوتا ہوں، اور اس نے تھوک دیا ان کے سامنے نعوذ باللہ۔ تو قرآن نے جواب دیا پھر اس کا، کہا کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ وائے ہائے خرابی میری، ہائے کسی طرح میں نے فلانے کو دوست نہ بنایا ہوتا، بے شک اس نے مجھے بہکا دیا میرے پاس آئی ہوئی نصیحت سے، اور شیطان آدمی کو بے مدد چھوڑ دیتا ہے۔ کاش میں اس بدبخت کی بات نہ مانتا، لیکن ہدایت کے راستے سے اس نے مجھے ہٹوا دیا۔ تو یہ بعد میں اس نے واقعی یہ بات بولی، قرآن نے اس کا جواب دے دیا۔ اب ان تمام واقعات کے بعد اب قریش نے ایک اور مشورہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب دیکھو کس کس کے گھر ہیں۔ تو ابو لہب کا گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب تھا، کچھ اور بھی کفار قریش کے لوگ تھے، ان کے بھی گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب تھے۔ اب جن کے گھر قریب تھے نا، تو یہ طے کیا کہ یہ سب اپنے گھروں کا کچرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آگے ڈال کر جائیں گے۔ تو اب آدمی کے اپنے اکیلے گھر کا کچرا ہو، وہ اس کو پھینکنا ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب اگر 10 لوگ اٹھا کر کچرا اس کے گھر کے آگے پھینک دیں، ان کا ہٹانا، صاف کرنا،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عمل دیکھا نا تو کھڑے ہو کر فرمایا کہ اہذا حق الجواری، آپ نے یہ صدا لگائی، کہا کہ یہ ہمسائے کا حق ہوتا ہے، یہی پڑوسی کا حق ہوتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، کیا یہ حق ہے پڑوسی کا؟ اور ہمسایوں کے حقوق اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل میرے پاس لگاتار آتے رہے، بار بار آتے رہے، اتنے فضائل، اتنے اہمیتیں، اتنے حقوق پڑوسیوں کے، ہمسایوں کے بیان کرتے گئے کہ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ اب اگر پڑوسی مر جائے گا نا، اس کا انتقال ہوگا، تو ہمسایہ وراثت میں بھی اس کے مال و جائیداد میں اس کا شریک بنے گا۔ اس قدر مجھے محسوس ہونے لگ گیا تھا۔ حق کے شفا کتنا بڑا حق ہے، لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ آپ اپنے پڑوسی کے بغیر اجازت کے اپنا مکان فروخت ہی نہیں کر سکتے، یہ حرام عمل ہے۔ کہ اگر یہ ساتھ والا پلاٹ کوئی بیچ دے بغیر یہاں والوں سے پوچھے تو یہ اس نے کوئی جائز اور حلال عمل نہیں کیا، حرام کام کیا، جبکہ اس کی اپنی جگہ تھی۔ اس کا جواب اسے آخرت میں دینا پڑے گا، کیونکہ حق کے شفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا کہ بغیر اپنے پڑوسی سے پوچھے آپ اپنا گھر نہیں بیچ سکتے، اپنی دکان نہیں بیچ سکتے، اپنی زمین نہیں بیچ سکتے، جب تک آپ کا پڑوسی سے آپ نہ پوچھ لیں۔ آپ اس کو پہلے بتائیں گے کہ بھئی یہ میں 10 لاکھ روپے کا بیچ رہا ہوں، تو اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو لے لیں۔ وہ کہتا ہے ہاں جی میں خرید لیتا ہوں، تو ٹھیک ہے یہی خریدے گا، ورنہ یہ کہتے جی میں تو خرید نہیں سکتا، میری حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے میری طرف سے اجازت ہے، آپ جس کو بھی بیچ دیں، لیکن بس یہ خیال کریں کہ کوئی ایسا غیر مذہب انسان نہ آ جائے۔ اب اس نے ہندو کو بیچ دیا، اس نے آ کے ادھر اپنا مندر بنا لیا، تو اب پورے محلے والوں کے لیے تکلیف ہے نا۔ کسی عیسائی کو بیچ دیا، اس نے گرجا گھر بنا لیا، سب کے لیے تکلیف ہے نا۔ کسی اور بدبخت کو بیچ دیا، قادیانی کو بیچ دیا، وہ نہ خود نماز روزہ، نہ خود جنت کا بلکہ الٹا جہنم کا، وہ دوسروں کو بھی جہنم میں لے جانے کا۔ تو یہ حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، اور یہ قریش مکہ تو یہی چاہتے تھے کہ حضور کو اس قدر تنگ کر دیا جائے کہ آپ دعوت کے کام سے پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن ہوتا کیا تھا الٹ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ زور لگا دیتے تھے، دعوت کے کام میں اور بڑھ جاتے تھے۔ اب ایک دن ابو جہل بدبخت نے ایک اور تجویز سوچ لی، سب سردار بیٹھے تھے، تو کہا بات سنو، ان کے گھر کے آگے گندگی ڈال دی، راستوں میں بھی ڈال دی، اور سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں تو کوئی کمی نہیں آئی۔ اب ایسا کرتے ہیں، میں نے آگے کا ٹرک سوچ لی ہے، اب دیکھو آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا ہمارا قدم کیا ہے کہ جب یہ کھلے آ کر دعوت عبادت کر رہے ہوتے ہیں نا کعبۃ اللہ میں، اللہ کے گھر میں، تب ان کے اوپر نا کوڑا کرکٹ ڈالنا ہے۔ اب بھائی فیصلہ کرو کہ یہ کام کون کرے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ کچرا کون ڈالے گا؟ تو اب کہا کون ہے ایسا کرے؟ تو یہی عقبہ ابن معید نے کہا کہ میں کرتا ہوں ایسا۔ تو یہ اسی انتظار میں نا کئی دن تک لگا رہا، کوششوں میں کہ مجھے موقع مل جائے۔ ایک دن کیا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے تھے کعبۃ اللہ حرم میں، ایک شخص آیا اونٹ لے کر اور اس نے ذبح کیا۔ یہ چڑھائے کرتے تھے، بتوں کے سامنے لاتے تھے، جانور ذبح کرتے تھے، ان کا گوشت ان بتوں کے ساتھ ٹکراتے تھے، کہتے تھے یہ پاکیزہ ہو گیا، اور بتوں کے نام پر تقسیم کرتے تھے، لوگوں کو کھلاتے تھے۔ چڑھواہے اس کو کہا جاتا تھا، چڑھاوے وہ کرتے تھے۔ اب بتوں کے نام پر وہ آیا تو اس نے ایک اونٹ ذبح کیا۔ تو جب زمزم سے اس طرف اونٹ ذبح کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے تھے، اکثر آپ عبادت کرتے تھے اور طویل عبادت کرتے تھے، کئی گھنٹوں آپ سجدہ ریز رہتے تھے اللہ کے حضور۔ اب حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان، تو وجہ یہ بھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جگہ پر خاص عبادت کرنے کا کہ جب اس طرف سے رخ کیا جاتا تھا تو وہ رخ مسجد اقصی کی طرف بھی ہو جاتا تھا خود بخود، کیونکہ بیت اللہ کی طرف آپ غور کریں
تو پوری دنیا سے ہر رخ پر انسان متوجہ ہو کر بیت اللہ کی طرف رخ کرتا ہے. بھائی جو مغرب میں رہنے والے لوگ ہیں وہ مشرق کی طرف رخ کرتے ہیں، جو مشرق میں رہنے والے ہیں وہ مغرب کی طرف کرتے ہیں، جنوب والے شمال کی طرف، شمال والے جنوب کی طرف. تو تمام جہتوں کی طرف رخ ہو گیا نا خود بخود. اور اسی طرح نبی علیہ السلام اس خاص رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان والی دیوار کی طرف رخ کرتے تھے تاکہ مسجد اقصی کی طرف بھی رخ خود بخود ہو جاتا تھا اور کعبۃ اللہ بھی درمیان میں ہوتا تھا. تو ہر طرف رخ ہو گیا. تو آپ عبادت میں تھے جب اس نے دیکھا کہ اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کے پیٹ سے جو غلاظت نکلی، اوجھڑی وغیرہ سارا کچھ اندر کا سارا آنتے وغیرہ، اب اس ملعون نے وہ اٹھایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے تو آپ کے سر مبارک پہ اسی حالت میں اس نے ڈال دیا بدبخت نے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اس وقت کیا کلمات جاری تھے؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. یعنی کہ ہم تو کہیں صدائیں رب کی پاکیزگی کی، اور تم اٹھا کر ڈالو غلاظت اور گندگی، اور پھر کہو کہ مسلمان متشدد ہے اور تشدد کرنے والا ہے اور دہشت گرد ہے. یعنی کہ اگر وہ اپنے سر سے یہ گندگی ہٹا دے تو وہ دہشت گرد بن گیا. واہ بھائی واہ، کیا فارمولہ ہے، کیا اصول ہے، کیا قانون ہے. تو اب کفار قریش نے دیکھا نا تو خوب ہنس رہے، سارے سردار جمع تھے کہ یہ تو کام ہونے والا ہے، اس کے ذمے لگا. اب دیکھو سارے چہرے پر خون ہے اور یہ اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے، نعوذ باللہ. یہ باتیں کسنے لگ گئے، جبکہ ہمیں تو کبھی کسی نے دعوت کے راستے میں ایک چماٹ نہیں مارا، آج تک کسی نے کوئی پتھر نہیں مارا. باتیں تو کسی ہیں، باتیں تو سنی، ہم نے بھی سنی ہے، ٹھیک ہے برداشت کر لی، لیکن مارے نہیں کھائی. بعض ایسے بھی لوگوں نے مارے بھی کھا لی دعوت کے راستوں میں. بلکہ ہماری تو الٹی دعوتیں ہوتی ہیں، ہمیں تو لوگ لے جاتے ہیں، بکرے کھلاتے ہیں اور بریانیاں کھلاتے ہیں، قورمے کھلاتے ہیں. ہماری تو دعوتیں ہوتی ہیں. حق کہنے والے کی تو پٹائی ہوتی ہے، نبیوں کی ہوئی ہے، اور حق نہ بیان کرے تو دعوت ہوتی ہے. تو علماء کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. انہوں نے دیکھا، فرماتے میں ضعیف تھا، کمزور تھا، یہ سرداروں کا جھتا بڑا مضبوط طاقتور تھا، میں مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، میں چپکے سے بھاگا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا جاتے ہی کہ جا کر دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ انہوں نے غلاظت ڈال دی. آپ سجدے مبارک میں، آپ کا مبارک سر جو ہے وہ سجدے میں. اب یہ غصے میں آئیں اور جب سامنے دیکھا قریش کے سرداروں کو کہ وہ ہنس رہے ہیں تو فرمایا غصے کی حالت میں ہی کہ اللہم علیہ، یا اللہ ان بدبختوں کو پکڑ جنہوں نے تیرے پیغمبر کے ساتھ ایسی حرکت کری ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب نماز مکمل کی نا، اور کہتے ہیں کہ یہ آئیں کم عمر تھیں جبکہ اللہ نے ایسی طاقت دی کہ اتنی بڑی اوجڑی اٹھا کے پھینکی ادھر، غصے کی حالت. جب نبی علیہ السلام نے نماز مکمل فرمائی تو آپ نے کہا اللہم علیک بالعقبہ، اللہم علیک بالعتبہ، اللہم علیک لشیبہ، اللہم علیک بالولید بن مغیرہ. یا اللہ ان سب کو پکڑ، ان پر اپنا قہر نازل فرما. ایک ایک کا نام لے کے آپ نے کہا کہ ان سب کو پکڑ. اب صحابی فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبان سے نا جیسے ہی یہ الفاظ نکلے تو میں دیکھ رہا تھا، کیا حیرانگی کا منظر اس وقت بنا ہے کہ میں نے دیکھا ان کافروں کے رنگ اڑ گئے ایک دم، اور ایک دوسرے کو متغیر چہروں سے دیکھنے لگ گئے، حیران ہو گئے اور کہنے لگے کچھ بھی ہو جائے اب تو ہم گئے، اب ہمارا ستیہ ناز پکا ہو گیا. ایسا نہ ہو جائے کہ محمد کی دعا قبول ہو جائے. اب نبی بھی نہیں مانتے تھے ان کو اور نبوت کا اقرار بھی نہیں کرتے تھے، رب کو اس کی وحدانیت کا بھی انکار کرتے تھے، لیکن بددعا سے بالکل ڈرتے تھے کہ محمد نے یہ بددعا کر دی. ابھی کہے لگ رہے تھے، ہنسی چل رہی تھی، ایک دم سارے کافر چپ ہو گئے،
سارے کافر، اور یقین تھا کہ اب ہم نہیں بچ سکتے۔ اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر یہاں سے نہ گھر تشریف لے گئے اور اپنی دعوت کو جاری رکھا۔ اب ابو جہل نے پھر ایک دفعہ دار الندوہ میں سب کو جمع کر لیا، میٹنگ، اور کہا بھائی ہماری تو کوئی ترکیب ہی کارگر نہیں جا رہی، ساری کوششیں ہم نے کر لی، ایک سے ایک کوشش کر کے دیکھ لی، اب کیا کریں؟ تو اب ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ وہ مسلمان جو ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے نا، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی تھی، جب وہ بہت تکلیفیں سہ کے برداشت کر کے نا پریشان ہو گئے تھے، تو اب ان کا عدد تقریباً 83 کے قریب تھا، 83 پر وہ پہنچ چکے تھے، اور حبشہ کا بادشاہ وہاں کا جو ہے اچھا انسان تھا۔ نبی علیہ السلام نے ان کو اجازت دی تھی کہ حبشہ کا جو بادشاہ ہے وہ پرامن انسان ہے، ظلم سے وہ نفرت کرتا ہے، لہذا آپ لوگ وہاں چلے جائیں، میری اجازت ہے۔ تو یہ جو چلے گئے تھے، اب ان کو خبر ملی کہ بھائی مکے کے سردار تو قریش جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے، اور یہ ان کو خبر کیسے ملی تھی یہ میں آپ کو ابھی واقعہ سنا دیتا ہوں۔ تو صحابہ بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ اب ہمیں یہاں رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں تو واپس لوٹنا چاہیے، یعنی کہ مکہ واپس جانا چاہیے۔ تو واقعہ کیا ہوا تھا؟ یہ ہوا کہ جب سورہ نجم یہ نازل ہوئی نا، جب اتری اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی اس کی، اور اس میں 2 روایات ہیں۔ تو پہلی یہ ہے کہ جب آپ تلاوت کر رہے تھے تو شیطان نے ان کے دل و دماغ میں یہ جملے بھی ڈال دیے تھے۔ نبی علیہ السلام تو سورہ نجم پڑھ لیتے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ۔ تو یہ چل رہا تھا، اب شیطان نے ان کے دل و دماغ میں یہ کلمات ڈالے، تِلْكَ الْغَرَارِيُّ الْعُلَىٰ إِنَّ الشَّفَاعَةُ هُمُ التُّرَىٰ۔ تو کفار نے کہا کہ اچھا آج تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کی بھی تعریف کر رہے ہیں، آج تو واہ واہ جی بڑا مزہ آ گیا۔ اب یہ کیا تھا؟ کفار نے ان کے دماغ میں ڈالے الفاظ، تلک الغراری العلا ان شفاعتہم الترا۔ کفار خوش ہو گئے، جھومنے لگ گئے۔ تو اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے نا، تو یہ کافر لوگ بھی سب قریش نا سجدے میں چلے گئے۔ ایک تو یہ واقعہ ہوا، دیکھنے والوں کو لگا کہ یہ مسلمان ہو گئے شاید۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس قصے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی، اللہ کا قرآن زبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا گیا، پھر جب یہ آیت پڑھی ازفت الازفہ لیس لها من دون اللہ کاشفہ، تو قریب آ گئی وہ قیامت۔ اس کا معنی یہ قریب آنے والی قیامت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اب ان آیات میں نا یہ تذکرہ چل رہا تھا، اور اس وقت تمہارا حال یہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ افمن هذا الحدیث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون فاسجدوا للہ واعبدوا۔ کہ اللہ نے حکم دیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ اللہ کے قرآن سے تعجب میں نہیں آتے، اور اللہ کا قرآن نبی کی باتیں سن کر یہ ہنستے ہیں۔ تم حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ تمہارے اندر خوف پیدا ہوتا، تم ڈر جاتے۔ اللہ والے لوگوں کی تو جب قرآن سنتے ہیں تو ہچکیاں بن جاتی ہیں۔ بعض دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سخت جلیل القدر صحابی ایک آیت سنتے تھے اور کہتے بستر پہ پڑ جاتے تھے، بیمار ہو جاتے تھے، لوگ عیادت کرنے آتے تھے۔ تو یہ حکم ملا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، سجدہ کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی سجدے میں گر گئے، اور سارے کے سارے صحابہ جو وہاں موجود تھے سب کے سب نے سجدے میں سر جھکا لیا۔
زمین سے ٹیک لیا، اور کافر بھی جتنے تھے ان پر بھی اللہ نے ایسا اثر ڈال دیا، ایسا رعب ڈال دیا کہ جیسے انہوں نے اللہ کا فرمان رسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا اور دیکھا وہ منظر کہ یہ محمد بھی سجدے میں چلے گئے، سارے صحابہ بھی سجدے میں چلے گئے، تو دیکھا دیکھی کافروں پر ایسا رعب پڑا اس سارے واقعے کا کہ وہ بھی سجدے میں چلے گئے سارے۔ اور واقعی میں کافر کی اتنی ہمت کہاں کہ مسلمان عبادت کریں اور وہ صرف دیکھتا رہیں، وہ تو شامل ہو جاتے اگر مسلمانوں کی عبادت میں جان ہو۔ دیکھیں اس منظر میں نظر آ گیا، جب سجدے میں چلے گئے تو دیکھنے والوں کو ایسے ہی محسوس ہوا، باتیں مشہور کر دی گئیں کہ بھئی یہ سارے کافر تو مسلمان ہو گئے۔ ایک دفعہ قاری عبد الباسط پاکستان آئے، پاکستان کے دورے پر، تو ایک جگہ ان کی دعوت رکھی گئی تھی، کئی دعوتیں ہوتی تھیں، بڑے قاری تھے۔ اب ایک علاقے کا جو شخص تھا نا وہ شیعہ سردار تھا، اب سیاسی لیڈر بھی تھا، سو بھائی وزیر تھا، اس کو بھی نا جانا تھا، تو سب نے منع کیا کہ بھئی وہاں تو صرف نا قرآن کی تلاوت ہوگی، تم جا کے کیا کرو گے؟ تو اس نے یہ جواب دیا بھئی کچھ سمجھ تو مجھے آنا نہیں ہے تو کیا اثر پڑنا ہے، تقریریں تو ہونی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا بھئی تیری مرضی۔ تو اب ہر قاری نے قرآن پڑھ رہا تھا، جب اب قاری عبد الباسط نے قرآن پڑھا نا، ایسا رنگ اور سما بن گیا کہ وہ ایسا بے ہوش ہوا، اپنی اونچی سیٹ سے نا وہ نیچے گرا، منہ کے بل کرسی سے گرا نیچے، اور پتہ ہی نہیں تھا اسے کہ میں کہاں گرا ہوں، کہاں پڑا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا تو کہا پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا تھا، اور قرآن کا ایسا اثر ہوا میرے اوپر کہ میں تو بے ہوش ہو گیا، ایسا اثر ہو رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایسی کتاب ہے قرآن، جب یہ پڑھ لیتے نا کہتے ہیں کہ لگا فرشتے آ جائیں گے، ابھی عذاب آ جائے گا ہمارے اوپر۔ مجھے پکڑ لیا گویا اس عذاب نے، مجھے تو ایسا محسوس ہوا چکر آئے، گر گیا نیچے۔ تو پھر یہ بات کافروں کے سجدے میں گرنے کی حبشہ تک پہنچ گئی۔ جب وہاں مسلمانوں کو پتہ چلا تو اب وہ یہ سمجھے کہ یہ سارے کفار قریش کیا ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ چنانچہ اب ہمیں بھی واپس لوٹنا چاہیے، حالانکہ یہ اتفاقی حادثہ تھا، اتفاقی واقعہ تھا۔ انشاءاللہ اس کو اگلی جمعرات کو ہم جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔